الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا جلال الدین کی مثنوی نمبر 5 ڈسکس کرتے ہیں، جس میں عشق کی ایکسپلینیشن ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ مجھے تو محبت کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ محبت ہی تو میری نجات ہے۔ مجھے عشق کے ساتھ عشق ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھ میں مسلمان ڈھونڈتے ہو تو وہ کوئی اور ہوگا۔ تمہارا عشق یقیناً اس بات سے ماورا ہے کہ تم کس مذہب کے ہو، کیونکہ مذہب عشق میں کفر و ایمان کی دوئی نہیں ہوتی۔ مذہب عشق بھی باقی مذاہب سے بہت جدا ہوتا ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کا بس ایک ہی ایمان ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ عشق دل کی کشادگی کرتا ہے، عشق دل کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اپنی خودی کو محبت میں فنا کر دو۔ یہ تمہاری خود غرض انا ہے، جسے تم عشق کی بھٹی میں جلاتے ہو تو خدا تک پہنچتے ہو۔ رومی جس چیز کو عشق کہتے ہیں وہ ہے عشق ہو جانا۔ محبت کرنا اور محبت ہو جانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں گے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا شخص ملنے آیا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہے۔ آپ کے اندر کی دنیا اس وقت محبت کے جذبات سے لبریز ہو جاتی ہے اور روح خشک ہو جاتی ہے، چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا اور ایک اور شخص آیا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ اب آپ کے اندر کی دنیا کا رد عمل بالکل پچھلی دنیا کے رد عمل سے برعکس ہوگا۔ اس چیز کو کہتے ہیں محبت کرنا۔ اور محبت ہونا کیا ہے؟ اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون آیا اور کون گیا۔ یہ محبت ہونا ہے۔ یہ فقیر کا رویہ ہے اور یہ صوفی کا رویہ ہے، اور یہی رومی کی شاعری میں مراد عشق بھی ہے۔ ایک سوال جو اسے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر سب سے محبت کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو سب سے محبت کیسے ممکن ہے؟ محبت اگر کرنی ہے تو سب سے نہیں کی جا سکتی بھائی، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو پسند ہوتے ہیں، کچھ ناپسند ہوتے ہیں، لیکن محبت ہونا ایک بہت ہی مختلف واردات ہے۔ تمام مذاہب، تمام صوفی ایک ہی پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ہے محبت ہو جانا۔ جب آپ محبت ہو جاتے ہیں تو آپ ماورائے مادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حقیقت جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، صوفیہ کی زبان میں اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو یہ ہمارے جسم کے کھربوں سیل کیا ہیں؟ یہ سیل ایک دوسرے کے درمیان میں اگر نفرت کرنے لگ جائیں تو میڈیکل کی زبان میں ان کو کینسر کہا جاتا ہے۔ ہماری باڈی کے تمام سیل محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری کائنات ایک جسم ہے جس کا آپ ایک خلیہ ہیں، تو آپ کیسے کسی بھی چیز سے محبت کیے بنا رہ سکتے ہیں؟ اب اگر ایک جز دوسرے جز سے نفرت کا تعلق بناتا ہے تو اس سے کینسر تخلیق ہوتا ہے۔ وہ کینسر معاشروں کو نگل جاتا ہے۔ ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھیں تو دشمنیاں، حسد، لالچ، یہ ساری سماجی سرطان کے سوا اور کیا ہے؟ صوفی محبت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زمان و مکان کی اضافت کو سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زمان و مکان کی اضافت ہے کیا؟ یہ ہمارا دماغ انا کو تخلیق کرتا ہے۔ انا کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ صوفی جب انا کو زیر کرنے کی ریاضت کرتا ہے تو وہ لمحہ موجودہ میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا فریب ہے مکان۔ مکان کیا ہے؟ مٹیریلزم۔ صوفی مٹیریلزم اور اس مٹیریل دنیا کے جھنبیلوں سے خود کو بالکل آزاد کر لیتا ہے، اور عشق کی بھی یہی حالت ہے جس میں نہ تو انا ہے نہ زمان و مکان ہے۔ عشق وہ حالت ہے کہ جس میں وہ شخص نہیں رہتا بلکہ ایک پوائنٹ آف کانشیس بن جاتا ہے۔ جیسے بارش کا قطرہ جب سمندر میں گرتا ہے تو سمندر میں گر کر سمندر ہو جاتا ہے۔ رومی سے مراد یہی عشق ہے۔ رومی کہتے ہیں جس شخص کا جذبہ عشق سے دامن چاک چاک ہو گیا وہ ہر طرح کی حرص و حواس سے پاک ہو گیا۔ جب انسان خود محبت ہو جاتا ہے تو اس میں حرص و حوث کیسی؟
قطرہ سمندر سے الگ ہو تو وہ اپنی بقا کے لیے حرص و حوث کا سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن جب وہ سمندر میں مل جاتا ہے تو دوسرے قطروں سے کیسے کٹے بنا رہ سکتا ہے۔ یہی حال صوفی کا ہوتا ہے جو زمان مکان کے فریب سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے لیے تمام برابر ہو جاتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، اے عشق جنوں تیرا شکریہ کہ میں تیری وجہ سے ہر بیماری سے پاک ہو گیا، ہر اس بیماری سے جس نے انسان اور انسانی سماجوں کو زہر آلود کر رکھا تھا۔ عشق تو میرا مسیحا ہے جس نے مجھے ہر بیماری سے نکال دیا، اس ہر بیماری سے جس میں ہر عام انسان مبتلا ہے۔ عشق میرے لیے دانائی اور حکمت کا کام کرتا ہے۔ عشق جب انسان کو چھوتا ہے نا تو انسان زمان و مکان کے تمام پردوں سے آزاد ہو جاتا ہے، میں اور تو کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قطرہ جو قطرہ ہونے کی حالت میں ایک وجود تھا، اب وہ سمندر جیسی عظیم الشان چیز میں شامل ہو جاتا ہے، بالکل انسان کی طرح۔ انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نور کا حصہ ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی عظیم الشان ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو انا کی زندانی میں حرص و حوث، غرور و تکبر میں وہ جو چیزیں سہ رہا ہوتا ہے، ان تمام برائیاں سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ تمام برائیاں کہیں پچھلے ڈائمنشن میں رہ جاتی ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ عشق ہی تھا، جب انا گرتی ہے تو سیلف یعنی انسان کا اپنا آپ یہ جانتا ہے وہ خود نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا بھی ہے۔